بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، دین سارا کے سارا صفات کا مجموعہ ہے، اور دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر اور ان پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، زمین کے ایک ذرے سے لے کر یعنی آسمان تک اور تحت ثری تک اور پہاڑوں تک ہر چیز اللہ کے قبضہ اور قدرت میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ سورج کا نکلنا اللہ کے حکم سے ہے، چاند کی چاندنی اللہ کے حکم سے ہے، زمین کے غلے اگانا اللہ کے حکم سے ہے، آسمان سے بارشوں کا برسنا اللہ کے حکم سے ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کی جو صفات ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان میں صفات رکھی ہیں۔ سب چیزیں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ درخت سے جب ایک پتا گر کر ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ تو اللہ کے حکم میں ہر چیز جکڑی ہوئی ہے۔ عزت، ذلت، نفع، نقصان، صحت، بیماری، زندگی اور موت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو میں اور آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ ہماری چاہتیں ٹوٹ جاتی ہیں، کمزور ہیں، لیکن جو اللہ چاہیں گے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ کی چاہت کو دیکھنا اور اس کے مطابق چلنا اور اس کو راضی کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ کس طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جتنے کام کرتے ہیں کہ ان میں دیکھیں میرے محبوب کا کون سا طریقہ ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کا عمل کر کے دکھلا دیا، بتلا دیا۔ خامد کیسے بننا ہے، بیٹا کیسے بننا ہے، بھائی کیسے بننا ہے، زمینداری کیسے کرنا ہے، زراعت کیسے کرنی ہے، دکانداری کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ان چیزوں کا جب ہم فالو کریں گے، ان پر عمل کریں گے، پھر ہم کامیاب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ کے ہاتھ رکھ کر درے بیٹھے رہیں، دنیا کے کام نہ کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کاموں کے ساتھ کو دین کے مطابق جب کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے، تو پھر وہ دین بن جائے گا، پھر ہمارا وہ عمل دین بن جائے گا۔ چاہے ہم کھیتی باڑی کریں، چاہے ہم ملازمت کریں، چاہے ہم وکیل ہوں، چاہے ہم ڈاکٹر ہوں، چاہے ہم جج ہوں، کچھ بھی ہوں، ان سارے شعبوں میں دین کو داخل کرنا ہے اور اللہ کے خوف کو دل میں بٹھانا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس سے ہماری آخرت بنے گی، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین فرمائی ہے کہ دنیا کی بہتری بھی مانگو اور آخرت کی بہتری بھی مانگو۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم ان ساری صفات کو کرنے والے بن جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ بڑھے، اللہ کے خزانے بڑھے، اللہ کے دینے کے پیمانے بڑھے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑھے، اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 2 نفل پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے، اپنے مسائل حل کروا لیتے تھے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحابہ بھی ہماری طرح گوشت پوشت کے انسان تھے، محنت کی انہوں نے۔ ہم بھی اللہ سے رجوع کرنے والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، دینے والا وہی ہے، لینے والے بدل گئے۔ کاش ہم لینے والے اللہ سے بنے۔ میرے بھائی دوستو، اس کے ساتھ ہے نماز کو اہتمام سے ادا کرنا۔ حدیث کا مفہوم ہے جو 5 مرتبہ پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا 5 طرح اعزاز و کرام فرماتے ہیں، 1 دنیا میں اور 4 آخرت میں۔ دنیا میں اس کے رزق کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ شخص کامیاب ہے، کیونکہ حشر کے دن فرماتے ہیں، علماء کرام نے سنا ہے کہ ہاتھ سب کے بندھے ہوئے ہوں گے اور اعمال ہمیں اڑتے ہوئے آئیں گے، تو جس ہاتھ میں آئے گا، اگر دائیں ہاتھ میں آئے تو وہ کامیاب، اگر بائیں ہاتھ میں آئے تو وہ ناکام۔ اللہ پاک ہم سب کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔
اور پل سراج 1500 سال کی مسافت کا پل ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نماز کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس پل سے بجلی کی تیز سے گزار دیں گے، اور بغیر حساب کتاب کے جب لوگ حساب کتاب میں دے رہے ہوں گے، گرفتار ہوں گے، ہاں جی، اور حشر کی گرمی ہوگی، اللہ تعالیٰ نماز کا اہتمام کرنے والے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گی۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، ہم نماز کو اہتمام سے ادا کرنے والے بنیں اور ان فضائل کو سوچیں کہ اللہ مجھے ان پر کیا دے رہے ہیں، ہاں جی، ان فضائل کو ہم سوچیں۔ تو میرے بھائی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ میں مال کو جمع کروں، تاجروں میں سے ہو جاؤں، بلکہ اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں اللہ کی حمد بیان کروں، تسبیح بیان کروں، اتنی نماز پڑھتا رہوں یہاں تک کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آ جائے۔ تو ہم بھی جہاں کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، مہمان گئے ہوئے ہوں، کہیں بھی گئے ہوئے ہوں، تو ہم نماز کو اول ترجیح دیں۔ ہاں، نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو دلی سکون بھی ہوگا، نماز سے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ نماز کے بعد جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، جب یقین ہوگا تو سارے کام آسان ہوں گے، جب یقین نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ تو ساری بات یقین پر ہے، ایمان پر ہے، ہاں جی، اور اچھے گمان پر ہے۔ جتنا اچھا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ علم و ذکر، اتنے علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور فرض ہے کہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کی تمیز کر سکے، ہاں جی، اور اس کے ساتھ ذکر ہے کہ ہم ذکر کرنے والے بنے تاکہ ذکر کا مقصد میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ حدیث کے مفہوم ہے کہ اہل جنتوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی بھی چیز کا کل کر افسوس نہیں ہوگا باوجود اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ 3 تسبیحات کو صبح و شام ورد رکھا جائے۔ ایک تسبیح 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور استغفار کون سا ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ بھی کہتے رہیں اگر کسی کو پورا نہیں آتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور دوسری کورس جون سا بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو سب دوسری کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، ہاں جی، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ تو اس کی ہم ذکر، اس کا ورد رکھیں۔ اور ہاں، قرآن شریف کی تلاوت کرنا ذکر میں شامل ہے، نیک اعمال کرنا ذکر میں شامل ہے، قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا ذکر میں شامل ہے، نماز پڑھنا، کسی خدمت کرنا، جی یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہے اکرام مسلم کہ ہم ہر بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بنیں، بڑوں سے کی عزت کرنے والے بنیں، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے بنیں، اور علماء کرام کی قدر کرنے والے بنیں۔ حدیث کے مفہوم اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں اس شخص کو جنت کے کنارے پر محل کی ذمہ داری دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے چاہے مزاحی میں کیوں نہ ہو، اور اس شخص کو جنت کے وصف میں محل کی ذمہ داری دیتا ہوں جو جھگڑے کو چھوڑ دے چاہے حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجوں پر محل کی ذمہ داری دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لے۔ تمہارے اخلاق میرے بھائیوں اور دوستوں ایسے ہوں کہ کسی مسلمان بھائی بہنوں کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، راحت والے، ہاں جی، ہمارا انداز ہونا چاہیے، سکھ دینے والا انداز ہونا چاہیے، نہ کہ تکلیف دینے والا انداز ہونا چاہیے۔ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے کسی مومن، کسی مسلمان، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے اخلاق سے دین کو پھیلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دیکھ کر ہی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو اپنے تھے اور اپنے بن گئے، ہاں جی۔ اسی لیے ہم اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لیں۔ اس کے ساتھ ہے کہ ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنیں، کہ میرا جو بھی نیک عمل ہے اس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
نہ کہ دنیا والے راضی ہو جائیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب یہ محشر کے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جس نے جس کے لیے عمل کیا ہے وہ اس سے جا کر اپنا بدلہ لے لے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی ہوگی، تلاوت کی ہوگی، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے، خیرات تقسیم کی ہوئی ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی نیت کو پہلے ٹولیں، دیکھیں کہ میں یہ کس کے لیے عمل کر رہا ہوں، تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے والے بنیں۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستوں اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ یہ ساری صفات میرے اندر، آپ کے اندر، تمام مسلمانوں کے اندر کس طرح آ جائیں گی؟ اس کے لیے دعوت و تبلیغ ہے، خود اچھے کام کرنا، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا، خود برے کاموں سے بچنا، دوسروں کو بدلنے کی تلقین کرنا۔ اللہ نے اس کے لیے 1,24,000 قوموں میں سے نبی بھیجے۔ تمام نبی نے اس بات کی محنت کی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے انہیں دنیا میں کامیاب کیا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کیا۔ اور میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو کامیابی اللہ نے اپنے حکم کے اندر رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ اب ہمارے اندر کس طرح آئے گی؟ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے ہجرت کرنا پڑتی ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، ہاں جی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس بات کی ہم فکر فرمائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ میری اور بلال کے پاس کھانے کے لیے اتنا ہوتا تھا کہ بلال اس کو بغل میں چھپا سکے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں، اتنی مشقتیں اٹھائیں دین کی خاطر، میری خاطر، آپ کی خاطر، اور دعائیں کی ہیں مینا کے میدان میں 5 گھنٹے اونٹ پر بیٹھ کر، اس امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں۔ تو خود ہی غور فرمانے کی ضرورت ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس کے اللہ کے راستے میں نکلنا، اس بات کو سیکھنا اور اپنی زندگی میں لانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کی محنت کو کیا اور پوری دنیا میں پھیل گئے، اور یہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ اگر آج ہم دین کی محنت نہیں کریں گے تو سب سے پہلے دین میری زندگی سے نکلے گا، میرے گھر والوں کی زندگی سے نکلے گا۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم دین کی محنت کرنے والے بنیں، تاکہ دین جو ہے وہ میری زندگی میں باقی رہے، اور میرے آنے نسلوں کی زندگی میں باقی رہے، اور سب لوگوں کی زندگی میں دین باقی رہے۔ جتنی آدمی جس چیز کی محنت کرتا ہے وہ چیز پھیلتی ہے۔ کپڑے کی محنت روزانہ ہو رہی ہے، جوتے کی محنت روزانہ ہو رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی محنت روزانہ ہو رہی ہے، پبلسٹی ہو رہی ہے، ہاں جی، اسی طرح ہم دین کی محنت بھی روزانہ کرنے والے بنیں، روزانہ سیکھنے والے بنیں۔ ان کو کہتا ہے 6 صفات کہا جاتا ہے۔ ان 6 صفات کو اگر ہم پکڑ لیں، ان پر عمل کرنے والے بنیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔